أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ان میں سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام و مرتبہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انعامات سے نوازا، مختلف اعزازات سے نوازا، اور تمام نبیوں کے اندر سب سے اونچا مقام ہمارے آقا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے صرف اتنا جان رکھا ہے کہ حضور صرف اللہ کے ایک نبی ہیں یا اللہ کے ایک رسول ہیں۔ حضور کی عظمت کیا ہے، کیا مقام ہے، اس کو ہم جان بھی نہیں سکتے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدیثوں کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے حضور کے مقام کو بیان فرمایا، اور قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کو بیان فرمایا۔ حدیثوں کی کتاب میں حدیث شفاعت کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا، اور وہ میدان محشر کا دن بڑی ہولناکیوں والا دن ہوگا کہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بڑے غصے کے اندر ہوں گے، اور سورج انسان کے بہت نزدیک ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا۔ وہاں نبی بھی ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی، اور حضرت آدم سے لے کر آخری دنیا میں آنے والا انسان سب وہاں موجود ہوں گے۔ ہما ہمی کا حال ہوگا، لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک حساب و کتاب شروع نہیں کیا ہے، لوگ بڑی بے چینی میں ہیں، چلو ہم نبی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دو۔ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو ہمارے ابا ہیں، آپ تو سب سے پہلے انسان ہیں، آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی
کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے جنت میں رکھا تھا، مجھ سے یہ کہا تھا کہ آدم اور تیری بیوی حضرت حوا تم دونوں فلاں درخت کا دانہ مت کھانا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم لوگوں نے وہ درخت کھا لیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں۔ حضرت آدم کہیں گے جاؤ تم نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح تمہاری سفارش کریں گے، پوری انسانیت حضرت نوح کے پاس آئے گی۔ حضرت نوح سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح کہیں گے کہ میں بھی آج اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اللہ بہت غصے کے اندر ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا کافر تھا، میں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کو مجھ پر غصہ آ گیا تھا، اس لیے آج میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے سفارش کروں کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت حضرت موسیٰ کے پاس آئے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عذر بیان کر کے انکار کر دیں گے، جاؤ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد میری قوم نے مجھے معبود کا درجہ دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں تمہارے لیے کس طرح سفارش کروں، اس لیے یہ میری ہمت کی بات نہیں ہے، تم سب جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ساری انسانیت آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور لوگ کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، حبیب اللہ ہیں، آج آپ ہماری سفارش کروا دیجئے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے اور حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات کو ڈالیں گے، میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، وہ کلمات آج بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعط، مانگیے جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، شفع تو شفع، سفارش کرو گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ حضور کی سفارش کی بدولت میدان محشر میں حساب و کتاب کو شروع کریں گے۔ یہ ہے مقام شفاعت کبریٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کو تیار کر رکھا ہے۔ یہاں حضرات محدثین نے ایک سوال اٹھایا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو حضرت آدم کے پاس بھیج رہے ہیں، حضرت نوح کے پاس بھیج رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں، سیدھے سیدھے حضور کے پاس بھیج دیتے تو کیا چلا جاتا؟ حضرات محدثین نے اس کا جواب دیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی سیدھے سیدھے پوری انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے، حضور سفارش کرتے، حضور کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہوتا، تو عیسائی یوں کہتے کہ یہ عمل تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ بھی کر سکتے تھے، یہود یہ کہتے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ بھی یہ عمل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کے پاس لوگوں کو بھیج کر آخر میں حضور کے پاس بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ حضور کی سفارش کے اوپر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم اونچے اونچے مرتبے والے پیغمبروں کے پاس پہلے بھیجا تاکہ لوگوں کو پتا چلے میرے حبیب کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا، ہم نہیں بیان کر سکتے۔
ہم حضور کو جانتے ہی کیا ہے تو مقام بیان کریں۔ اسی طریقے سے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو پیدا فرمایا، ہر نبی کا اعزاز، ان کا اکرام ان کی شان کے مطابق کیا ہے۔ آپ دیکھیے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں کی جماعت، تم میرے پہلے بندے حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ یہ کیوں کروایا گیا؟ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے، یہ اکرام ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس اکرام کے اندر، اس اعزاز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات شامل حال نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں تم سجدہ کرو، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی باری آئی، اعزاز کی باری آئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے رسول کے اوپر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ درود بھیجنے کے اندر فرشتوں کے ساتھ خود بھی شامل حال ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ہر نبی کا اعزاز اکرام ہوا، لیکن کسی نبی کے اعزاز و اکرام میں اللہ کی ذات شامل حال نہیں ہے۔ یہاں نبی کے اعزاز و اکرام میں، نبی کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں سلام کا طریقہ معلوم ہے، یعنی ہم نماز میں التحیات میں یہ پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن صلاۃ یعنی درود ہم کیسے پڑھیں؟ ہمیں درود پڑھنے کا طریقہ سکھلائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے پوچھنے پر درود ابراہیم سکھلایا کہ تم جب مجھ پر درود پڑھنا چاہو تو یہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل اولاد پر درود بھیجا۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود سکھلایا، اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہاں کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اور رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود سکھلایا، اس درود کے اندر صرف تمام نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا پڑا کہ اللہ حضرت ابراہیم پر تو نے جو درود بھیجا وہ درود میرے نبی پر بھیج؟ حضرات محدثین نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آسمان پر گئے تو جب آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، جب آپ دنیا میں جاؤ تو آپ کی امت کو میرا سلام کہنا۔ حضرت ابراہیم نے معراج کے رات میں ہم امت محمدیہ کو سلام کہلوایا ہے،
اس سلام کے احسان کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا جب بھی تم اپنے پیغمبر پر درود بھیجو اس درود میں حضرت ابراہیم کو بھی شامل کرو، اس لیے کہ اس نبی نے تمہیں سلام بھجوایا ہے، اس لیے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ جب کوئی بندہ درود ابراہیم ہی پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تو نے جس طریقے سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے، تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست اور حبیب بنا، اپنا خلیل بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل اور دوست بناتا تو ابو قحافہ کے لڑکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا دوست بناتا، لیکن میرا دوست اور میرا خلیل اللہ تعالی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مقام خلت یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیت ہے۔ پھر آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ جب صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور ہم درود کیسے بھیجیں، تو حضور نے ہمیں یہ سکھلایا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج اپنے پیغمبر پر۔ حکم ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہم اللہ کو سونپ رہے ہیں، گویا کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے صلیت علی النبی، کہ میں درود بھیج رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ہمیں سکھلایا کیا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو، تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ گویا کہ الٹا سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب دیا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہم نقائص اور عیوب کے پورے مجسمے ہیں، ہمارے اندر گندگیاں، عیوب، نقائص ہیں۔ جس شخص کے اندر عیب ہو وہ اس شخص کی کیا ثنا بیان کرے، اس شخص کی کیا تعریف بیان کرے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، تاکہ رب طاہر کا درود رب طاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اس لیے کہ ہماری کیا مجال ہے، انسان اپنی زبان سے حضور پر کیا درود بھیج سکتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر حضور کا حق ادا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ ہم درود بھیجیں گے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شان فقیرانہ ہے، یہ فقیروں کا تحفہ ہے۔ ایک دنیا کا بہت بڑا مالدار آدمی ہو، اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں پتی بنایا ہو، اس کی خدمت میں ایک دنیا کا ایک غریب آدمی 10 روپے لے کر جائے، کیا یہ 10 روپے کا تحفہ اس مالدار آدمی کے شایان شان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ آدمی جو 10 روپے کا تحفہ لے کر گیا ہے، وہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، یہ محبت کا نذرانہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود بھیجتا ہے، اس درود بھیجنے کی وجہ سے حضور کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ثابت ہو سکتا ہے اے اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب کل قیامت کے دن آپ اپنے محبین کا ہاتھ پکڑ کر سفارش کروائیں گے، ہمیں مت بھول جانا۔ یہ شان فقیرانہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، ان آنسوؤں کا بدلہ ہم کروڑ درود پڑھ کر ہم چکا نہیں سکتے۔ کیا ضرورت تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں برداشت کی امت کے خاطر، کتنی مار کھائی ہے، کتنی فاقے برداشت کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کے دکھ برداشت کیے ہیں، اپنی اولاد کے دکھ برداشت کیے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کیا؟
یہ امت کی ہمدردی کی بنا پر کہ آج اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، ہو سکتا ہے ہم کسی مندر کے پجاری ہوتے، کسی مندر کی گھنٹیاں بجاتے ہوئے ہوتے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں کہ ہم تک دین پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا یہ سارے چیلنج نہیں آئے تھے، یہ ساری پیشکش نہیں ہوئی تھی؟ مکہ کے کفار یہ کہتے تھے کہ اے محمد، تم اگر یہ چاہتے ہو، ہم پر بادشاہت کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں بادشاہ بنانا تیار ہیں۔ اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو، ہم پورے عرب کا مال تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے، ہم مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہارے پاس لا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے پیارے چچا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے دانے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو، اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ چاند اور سورج تو ختم ہونے والے ہیں۔ یہ دین جو پہنچے گا کل قیامت تک، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جب حدیثوں کو پڑھیں گے، آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، جہاں فضائل درود بیان ہوئے ہیں، تعجب یہ ہوتا ہے کہ درود پڑھنا یہ میرا فریضہ ہے، کہ نبی کے احسان چکانا یہ میرا فریضہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کے اوپر کیسے کیسے اجر عطا فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے اوپر یہ لکھ دیں گے کہ یہ جہنم سے بری ہے، نفاق سے بری ہے، کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الف، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا۔ ومن زاد صبابۃ وشوقا ومن زاد صبابۃ وشوقا كنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنی شوق اور اپنی محبت سے، اپنے عشق سے مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھتا رہے گا، کل قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا، میں اس کے ایمان کا گواہ بنوں گا۔ یہ فضائل بیان ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 مرتبہ رحمتیں اترتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر بکثرت درود بھیجتے ہوں گے۔ کیا کل قیامت کے دن وہی لوگ میرے قریب ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے؟ اس لیے کہ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے مردود ہونے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے رہتے ہیں۔ دوسری عبادتوں کے متعلق کہا نہیں جا سکتا کہ آدمی اگر صدق دل کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ درود شریف پڑھے اور وہ قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ آج ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، بچپن سے مانگتے، زندگیاں گزر جاتی، دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ حدیثوں میں سکھلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. بھائی جس سے کچھ مانگنا ہے اس کی تعریف کرنی پڑتی. دنیا کا بھی یہی دستور ہے. ہم کسی کے پاس کوئی مطالبہ لے کر جاتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے تاکہ اس کا دل نرم ہو. جب اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے, وہ رزاق ہیں, خلاق اعظم ہیں, تو جب اس سے کچھ مانگیں گے اس کا بھی کوئی طور طریقہ ہونا چاہیے. تو حدیثوں میں یہ سکھلایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو, اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو, اور دعا ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھو. اس لیے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شروع کے درود کو اخیر کے درود کو قبول کریں گے تو بیچ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. اسی لیے یہ طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہو, پھر حضور پر درود پڑھا جائے, پھر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھا جائے, آخر میں پھر درود پڑھا جائے. اس لیے یہ درود شریف اس کے کتابوں کے اندر حضرت علماء کرام نے حدیثوں سے نکال کر بڑے فضائل لکھے ہیں کہ یہ درود شریف, کوئی بھی درود شریف ہو, آدمی اسے پڑھے, اس کے انمول, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انمول عطیہ ہے. انسان کے سارے غم, سارے دکھ درد اللہ تعالیٰ درود شریف سے حل کرتے ہیں. ایک حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے متعلق یہ واقعہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کثیر العبادات مستجاب الدعوات صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے. ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں مانگتا ہوں, جتنے وقت دعائیں مانگتا ہوں, اس میں سے کچھ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کروں. یہ ان کے دل میں خیال آیا. تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات, کوئی وقت متعین کرنے کے بجائے حاضر خدمت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی. حضور نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں اپنے جو دعا کا وقت ہے اس کا چوتھائی حصہ میں درود شریف پڑھنے کے لیے متعین کرتا ہوں. کیا اللہ کے رسول یہ صحیح ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم اس سے اور پڑھا دو گے تمہارے لیے زیادہ بہتری کا باعث ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں دو تہائی وقت کو میں درود شریف پڑھنے پر لگاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر ہے, اگر اس میں اور اضافہ کر دو گے تمہارے لیے نفع کی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری دعا کا وقت آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن یکفا ہمک ویکفر لک ذنبک, اگر تو ایسا کرے گا تو یہ درود شریف کا پڑھنا, یہ کثرت کے ساتھ درود شریف کا پڑھنا تیرے سارے غموں کو, تیرے ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس درود کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے کہ درود پڑھنے کی وجہ سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں. اور جب آدمی حضور قلب کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ جب درود پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی استوار ہوتا ہے, حضور کی معیت نصیب ہوتی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ سہارنپور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ, ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں. امیر المؤمنین فی الحدیث, اس زمانے کا حدیثوں کا امام گزرا ہے. ابھی 2-2.5 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا ہے. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں سہارنپور کے اندر. ان کی خدمت میں ایک بڑے عالم آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, آپ کو ایسا طریقہ مجھے بتائیے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت رو پڑے کہ میرا کیا مقام, میں تو ایک ادنا انسان ہوں کہ میں تیرا رشتہ اللہ سے کیسے جوڑ سکتا ہوں. وہ عالم بار بار اصرار کرتے رہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے, آپ کا مقام بہت اونچا ہے, آپ میرا رشتہ اللہ سے جوڑ دیجیے. تو
شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم دو کام کرو. نمبر ایک کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھو. نمبر دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، کہ حضور کی سنتوں کو تلاش کر کے اس پر عمل کرو. کہنے لگے اگر تمہیں کوئی سنت کا موقع نہ ملے تب بھی موقع تلاش کر کے اس پر عمل کرو. جیسے پانی کا وقت پانی کی پیاس نہیں لگی پھر بھی پانی پیو سنت کی نیت سے، سنت طریقے سے بیٹھو، سنت کی طریقے سے پانی پیو. وہ صاحب چلے گئے، 1 مہینے کے بعد وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا. تو حضرت شیخ فرمانے لگے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوا تمہیں پتا کیسے چلا؟ وہ کہنے لگے کہ جب میں نماز پڑھتا تھا میرا دل نہیں لگتا تھا، میں ذکر کرتا تھا میرا دل نہیں لگتا تھا، کسی عبادت میں میرا دل نہیں لگتا، لیکن جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا میرا عبادتوں میں دل لگا. پھر وہ فرمایا کہ تمہیں یہ پتا کیسے چلا کہ اللہ مجھ سے راضی، آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے اب عبادتوں کے اندر مزہ آنے لگا. اور اس سے ایک بات اور کہ 2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ جب میں تجھ سے راضی ہو گیا اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا. یہ درود شریف کے برکات ہیں کہ آدمی کہ قرآن کے اندر ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ تم میرے محبوب کو راضی کر لو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. آج ہماری جو عبادتوں کا جو حال ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ہم سے ناراض ہے. نمازوں میں دل بالکل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا. اگر قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھے ہیں کسی کا فون آ گیا قرآن کو ایسے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، بعد میں یاد بھی نہیں آتا ہم نے کہاں سے پڑھا کہاں چھوڑا. یہ نشانیاں ہیں، ان واقعہ سے سمجھ میں آتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم روزانہ آدمی 2 تسبیح درود شریف کی پڑھ لے. صبح ایک تسبیح پڑھے، شام ایک تسبیح پڑھے. حضرات علماء کرام نے تو یہ لکھا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کا دوسرا درجہ 3000 مرتبہ دن میں پڑھنا اور اعلیٰ درجہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آدمی اپنی شوق کے خاطر درود شریف جتنا چاہے اتنا پڑھے. اکابرین کے جو واقعات ہیں عجیب و غریب واقعات ہیں کہ درود شریف کئی لاکھوں مرتبہ پڑھ لیا زندگیاں سنور گئی. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نام سنا ہوگا علامہ اقبال. کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، آپ نے درس نظامی جو مدرسوں میں کورس پڑھایا جاتا عالمیت کا آپ نے وہ پڑھا نہیں ہے، پھر لوگ آپ کو علامہ کیوں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال؟ تو کہنے لگے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کوئی مدرسے میں نہیں گیا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور میں اس کی تعداد کو لکھتا رہتا تھا کہ میں نے کتنا درود پڑھا، کتنا آج کتنا پڑھا، کل کتنا پڑھا، پرسوں کتنا پڑھا. جب میں 1 کروڑ مرتبہ پڑھ چکا تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب میں اشعار لکھ رہا ہوں تو آسمان سے اللہ تعالیٰ میرے دل کے اوپر الفاظ اتار رہے ہیں اور جب میں بولتا ہوں تو میری زبان سے اللہ تعالیٰ اسلام کو ظاہر کرتا ہے. یہ میں جو کچھ بھی ہوں، آج لوگ میرے اشعار کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام وہ تقریریں کرتے ہیں، میرا اشعار کو دنیا پسند کرتی ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھا. یہ درود پڑھنے کی وجہ سے میرے جسم کا ایک ایک انگ خوبصورت ہو گیا، منور ہو گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جمعہ کے متعلق تو فضیلت باقاعدہ حدیث ہے.
حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو لے کر وہ فرشتے پہنچتے ہیں اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کے امتی میں سے فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اگر انسان صدق کے دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے، وہ درود کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازل ہوئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے درود کو حضور تک پہنچائے اور ہمارے درود کو اللہ قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وما علينا إلا البلاغ۔